اگست کو ہم نے ایک لکیر کھینچی ہے، اور لکیر کھینچنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمارے فیصلوں کا تعلق لندن سے نہیں ہے، اب ہماری فیصلہ سازی کا تعلق لندن سے نہیں ہے، اب ہماری پالیسیوں کا تعلق لندن سے نہیں ہے، اب ہماری پالیسی سازی کا تعلق لندن سے نہیں ہے، اب ہمارے معاملات کا تعلق لندن سے نہیں ہے، اب ہماری معاملات سازی کا تعلق لندن سے نہیں ہے۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ لندن سے نہیں ہے تو الطاف صاحب سے بھی نہیں ہے میرے خیال میں، اور میں اس سے زیادہ کسی کی تسلی اور تشفی کے لیے کچھ نہیں کہوں گا۔ جو ہم نے کہنا ہے وہ ہم نے کہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں۔ ایک جملہ، یہ جو اتنی باتیں میں نے کی، اس کے لیے ایک جملہ لے لیں کہ لندن سے اور الطاف حسین صاحب سے ہمارا مکمل قطع تعلق ہے، قطع تعلق ہے، مکمل ڈسکنیکٹ ہے۔ اب بھی اگر لکھاری، کالم نویس دودھ میں مینگنیاں ڈالنا چاہتے ہیں اور جہاں ملک کی پالیسیاں بنتی ہیں ان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں ملک کی پالیسیاں بنتی ہیں وہ بھی گمراہ ہونا چاہتے ہیں، تو وہ شوق سے گمراہ ہو۔ ہم نے اپنے مافی الضمیر کو سامنے رکھ دیا ہے۔ قطع تعلق کا مطلب ہے ڈسکنیکٹ، اور ڈسکنیکٹ کا مطلب ہے ٹوٹل ڈسکنیکٹ۔ اس کے بعد اگر اسپیکولیشن ہوتی ہے تو میرے خیال میں پھر کسی بھی ٹاک شو میں ایم کیو ایم پاکستان کا کوئی نمائندہ اگر اس ٹاک شو میں بھی گیا، اب ہماری سنسیئرٹی، ہماری سنسیئرٹی، ہماری سیریسنس اور ہماری گڈ انٹینشن، اردو میں اسے کہتے ہیں ہماری نیک نیتی، ہمارے اخلاص اور ہماری سنجیدگی پر شک کرنے کا ہم کسی کو حق نہیں دیں گے، ہم کسی کو اس کا حق نہیں دیں گے۔ اگر ہمارے فیصلے ہیں تو الفاظ بھی ہمارے ہوں گے، نیت بھی ہماری ہوگی اور ہم ہی کریں گے۔ کوئی ہمارے منہ میں لفظ دے کر، ہم سے کوئی خاص لفظ بلوا کر اپنی تسلی کر رہا ہے تو وہ اردو کے ماہرین کو بلا کر جو ہم کہہ رہے ہیں اور جو وہ سننا چاہتے ہیں، تجزیہ نگار، تبصرہ نگار اور جو پالیسی بنانے والے اگر گمراہ ہو رہے ہیں تو وہ اردو دانوں کو بلا لیں، اردو ڈکشنری سامنے رکھ لیں اور ہمارے لفظوں کا کیا مطلب نکلتا ہے تھوڑا اس کو اسیس کر لیں۔ قطع تعلق کا مطلب ہوتا ہے ڈسکنیکٹ۔ میرے خیال میں ایک بات بھی میں کہوں، اس کی تشریح بھی میں کروں، تفسیر بھی میں کروں اور مزے سے تجزیے تبصرے آپ کریں، پورے ملک کو گمراہ کریں۔ ارے بھائی، اتنا انپریسیڈنٹڈ، اتنا ہماری تاریخ میں پہلے یہ ہوتا، دیکھیں غور کریں، پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک رہنما، ایک ذمہ دار یا ایک کارکن یہ اعلان کرتا تھا کہ ہم نے ایم کیو ایم کو چھوڑ دیا اور گھر بیٹھ گئے، یا ہم کسی اور پارٹی اور کیمپ میں چلے گئے، یہ اعلان ہوتا تھا۔ اور اب کیا اعلان ہوا ہے کہ پوری ایم کیو ایم نے اپنی جگہ موجود رہ کر خود کو لندن سے ڈسکنیکٹ کر لیا ہے۔ اب جو تجزیہ نگار ہیں پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے
پرائیویٹ نشست کر لیں اور ہم جان دے دیں، اور ہماری جان دینے سے ان کی تسلی ہوتی ہے، تو چلے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم نے تو پچھلی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کہی۔ ہم مانگ رہے ہیں سیاسی اونرشپ، اور رعایت میں نہیں، خیرات میں نہیں، ہمارا جائز حق ہے۔ ہمارا سیاسی جمہوری حق ہے۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان، اسی نام سے ہم رجسٹرڈ ہیں، اسی نام سے الیکشن لڑا ہے، اور اسی پلیٹ فارم سے ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اب جب پوری ایم کیو ایم ایک جگہ موجود ہے، کھڑی ہے، اور اس نے فیصلہ کرنے کا اختیار پاکستان میں اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، کہیں سے کوئی ڈکٹیشن لینے کے ہم روادار نہیں، نہ وہاں کے ڈکٹیشن نہ یہاں کے ڈکٹیشن۔ لیکن یہ چونکہ میڈیا کے ذریعے سے کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو وکٹیمائزیشن کا سلسلہ ہے وہ تاحال جاری و ساری ہے۔ ایک اپرچونٹی ہم نے سندھ کے شہری علاقوں کے عوام، جن میں مہاجروں کی اکثریت ہے، جو کہ پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں، جو کہ ہمارے ووٹرز اور ہمارے حامی ہیں، ان کے لیے اور ایم کیو ایم کے لیے کریٹ کی، سندھ کے مظلوموں کے لیے، پاکستان کے مظلوموں کے لیے کریٹ کی۔ تو کراچی کی جائز سیاسی اونرشپ کو بھی واپس لینے کے لیے ہم نے یہ اپرچونٹی کریٹ کی ہے۔ یہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ آئندہ الیکشن میں جو کچھ ہوگا، اگر عوام اور ووٹرز اس میں اونرشپ تبدیل کرتے ہیں تو بے شک آپ وہ اونرشپ کسی اور کا حق ہوگا، لیکن جب تک انتخابی مینڈیٹ کا اسٹیٹس کو قائم ہے، تو جو پچھلا اور تازہ مینڈیٹ ہے اسی کے مطابق ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اور دل سے تسلیم کیا جانا چاہیے۔ لیکن اب گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے؟ گراؤنڈ پہ یہ ہو رہا ہے کہ 9-0 تاحال غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر سیلڈ ہے۔ کیا کہا میں نے؟ 9-0 تاحال، 9-0 تاحال غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر سیلڈ ہے۔ گویا کہ ایم کیو ایم پاکستان جو رجسٹرڈ اور ملک کی چوتھی بڑی جماعت ہے، اس کا مرکز اس لیے بند ہے کہ 22 اگست کو جو ملک کے خلاف نعرے لگے اور بیان دیا گیا، جس کو پوری ایم کیو ایم پاکستان نے ڈیناؤنس کیا، تو اگر ایک فرد کا کوئی بیان ہے اور معاملہ ایک فرد کا ہے، اور آپ نے بھی یہ تاثر دیا ہے، جو مقتدر حلقے ہیں، جو حکومت کے حلقے ہیں، آپ نے بھی یہ تاثر دیا ہے کہ بھئی اصل معاملہ ان کے بیانات کا ہے، اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف بیانات آتے ہیں، قومی سلامتی کے خلاف آتے ہیں، پاکستان کی سلامتی کے خلاف آتے ہیں۔ تو جب 100% ایم کیو ایم پاکستان نے اسی کو ڈس اون کر کے ڈسکنیکٹ کر دیا، تو اگر اب بھی آپ کے یہ ایکشنز جاری رہیں گے، مسمار کرنے کے دفاتر کو 9-0 کی سیل اور بندش جاری رہے گی، ایم کیو ایم پاکستان کے ذمہ دار ٹاؤن اور یو سی کے ذمہ داروں اور کارکنوں کی بلا جواز، بلا امتیاز
गिरफ्तारी छापों का सिलसिला जारी रहेगा और नौबत यहां तक आ जाएगी कि अब हमारी बहनों और बेटियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, पाबंदी सलासल किया जा रहा है। अगर मीडिया हाउसेस पर हमले में अगर खवातीन जो आइडेंटिफाई होती हैं, अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो हमारा ताउन रहेगा, लेकिन अब तक जो खवातीन गिरफ्तार की गई हैं वो हमारी जिम्मेदार खवातीन हैं। कोरंगी की राबिया बाजी जॉइंट इंचार्ज, उनकी बेटी खुरतुल ऐन जो कि हमारी सिटी काउंसलर है, ये भी हमारी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं। मैं तो सलमान इकबाल से ये कहूँगा कि ARY पर अटैक हुआ और अगर ये खवातीन तो उसमें है ही नहीं मुलव्वस, वो कौन सी खवातीन थी? बखुदा रेंजर्स की तहवील में हमें क्लिप दिखाए गए। मैं यकीन से कहता हूँ ख्वाजा सुहेल, ख्वाजा इजहार, ख्वाजा सुहेल, मुझ समेत कंवर नवीद और कमर मंसूर, हम पांचों नहीं पहचान सके कि जिन खवातीन ने नारों का जवाब दिया या जो खवातीन हमले में मुलव्वस थी वो कौन थी। हम नहीं पहचान सके, लेकिन जो गिरफ्तार की गई है वो खवातीन उस वीडियो क्लिप में नहीं थी। तो इसका मतलब करे कोई भरे कोई, आप समझ रहे हैं? तो अगर मामला देखें, ये अब मैं एक खुलासे की तरफ आ रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा कि मामला अल्ताफ हुसैन और उनके बयानात का है अगर, तो फिर ये 90 पर जो कि MQM पाकिस्तान का मरकज है उस पर ये जो सील है उसका कानूनी और आईनी या सियासी और जमहूरी जवाब क्या है। नंबर 2, ये छापे गिरफ्तारियां जिसमें 99% बेगुनाह लोग हैं, जो अपने घर पर सो रहे हैं, जो अपने सियासी दफ्तर पर जा रहे हैं, जो सियासी काम कर रहे हैं, जो अपने काम के दफ्तर पर जा रहे हैं, मुलाजमत पर जा रहे हैं, यहाँ तक कि अब हमारी बहनों और बेटियों के दफातर पर जाकर वहाँ मालूमात हासिल की जा रही है। हमारी एक जो मरकजी शोबे की खवातीन हैं। क्या वजीर आज़म पाकिस्तान हमारी इस तशवीश और इस कंसर्न का कोई नोटिस लेंगे? क्या हमें कोई स्पेस देंगे? ये सब कुछ तो हमारी नेक नियति, अखलास और संजीदगी से की जाने वाली मस्बत कोशिशों को सबोताज करने की एक कोशिश नजर आ रही है। चले, मैं साजिश का लफ्ज़ यूज़ नहीं करता, कोशिश नजर आ रही है। और अगर मामला ये है कि भाई एक इंसान के बयानात या उनसे आपको अगर, लेकिन ये तो आपका अमल साबित कर रहा है कि मामला सिर्फ एक इंसान, एक फर्द और उनके बयानात का नहीं है, बल्कि मामला शायद पसे पर्दा इस एजेंडे पर काम हो रहा है कि इस मर्तबा 4 या 5 MQM बनानी है। एक तो किसी और नाम से बना दी गई, एक तो बनी गई है, मैं नहीं ले रहा उसका नाम, लेकिन एक MQM वो है। दूसरी अगर अब हम कह रहे हैं MQM पाकिस्तान है जो इसका असल नाम है, तो हमें कह दिया जाएगा कि हमें। तीसरी ना भी हो तो अगर आप इस तरह की खबरें चलाएंगे कि MQM लंदन सेक्रेटेरिएट के दहशतगर्द पकड़े गए, तो इसका मतलब आपने खुद तैयारी कर ली है कि एक तीसरी MQM भी मारे से वजूद में आ गई है? और एक हकीकी जो कि इस वक्त आर्काइव्स में तारीख में है, कभी कभी तारीख से निकल कर आकर वो भी है, वो शोर मचाकर हल्ला गुल्ला करके अपने, तो ये 4 हो जाएंगी। और फिर शायद इस ऑपरेशन को समेटते समेटते 5वीं भी, तो फिर महाजिरों को बता दिया जाए कि क्या उनकी यूनिटी, उनका इत्तेहाद
مظلوموں کی یونٹی، مظلوموں کا اتحاد، بانیان پاکستان کی اولادوں کا اتحاد کیا پاکستان کے لیے ایک اثاثہ ہے یا لائبلٹی ہے؟ کیا پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے عمل کے لیے ضمانت ہے یا پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے عمل کے لیے کوئی منفی معاملہ ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب دینے ہوں گے۔ یہ بات اب الطاف حسین اور ان کے بیانات سے آگے بڑھ کر واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ دیکھیں جو دفاتر مسمار کیے جا رہے ہیں، اب تک کوئی 20 سے اوپر دفاتر مسمار کیے گئے ہیں، کوئی 30-40 سیل کیے گئے ہیں۔ تو جو مسمار کیے گئے میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، کوٹری کا، محمود آباد کا، سوسائٹی کا، لانڈھی کا، یہ سب لیگل ہیں، جائز ہیں، ان سب کے ڈاکیومنٹس ہمارے پاس، ذاتی پراپرٹیز ہیں جو لوگوں نے ڈونیٹ کی ہے یا لوگوں نے وقف کی ہیں، بغیر تحقیق کے کاغذات دیکھے ہوئے۔ اور کچھ دفاتر تو اتنی خوبصورت عمارت میں ہیں جو ڈونیٹ ہوئی ہے، جہاں کمپیوٹر لٹریسی کے سینٹرز قائم ہیں۔ اور یہ دفاتر، میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ ان میں سے زیادہ تر دفاتر ایم کیو ایم کے تنظیمی اسٹرکچر یا ڈھانچے کے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے ٹاؤن اور یو سی کے جو چیئرمین اور وائس چیئرمین اور کاؤنسلرز ہیں، یہ ان کے استعمال کے ہیں۔ اور اگر یہ پارک کے اندر یہ ناجائز زمین پر بھی ہیں تو یہ اس زمانے کے جو میئر حضرات تھے، چاہے میں تھا، چاہے مصطفیٰ کمال تھے، اس زمانے میں کیوں نہیں توڑے گے بھائی؟ توڑ دیتے آپ۔ میں نے نہیں توڑے، مصطفیٰ کمال نے بھی نہیں توڑے۔ 20 سال بعد یاد آ رہا ہے، ٹائمنگ غلط ہے۔ ٹائمنگ سے ارادے اور نیت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ ہمیں ہمارے دفاتر توڑ کر جو ہمارا بنیادی آئینی قانونی حق ہے سیاست کرنے کا، اگر انلیگل بھی ہے تو مجھے کہیے، خواجہ اظہار بھائی کو کہیے، میری بہنوں کو کہیے، خالد مقبول صدیقی کو کہیے، وسیم اختر صاحب 30 اگست کو جب حلف اٹھائیں گے تو پہلا اعلان وسیم اختر یہ کہیں گے کہ ہم کراچی سے ہر طرح کی غیر قانونی یہ جو تجاوزات ہیں، جو غیر قانونی قبضے ہیں، اس کو ختم کرائیں گے۔ اور اس میں جو پہلا قدم ہوگا وہ ایم کیو ایم کے غیر قانونی، ناجائز اور تجاوزات پر مبنی جو آفیسز ہیں، ہم خود ختم کر دیں گے۔ ہم تو کوآپریٹ کر رہے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں ہے۔ ہم سے بھی تو کوئی رجوع کرے، ہمیں بھی تو انگیج کرے۔ پولیٹیکل انگیجمنٹ کے بغیر دیرپا اور پائیدار امن کی ضمانت کیسے دیں گے؟ اس طرح کے ایکشنز لوگوں کی نفسیات، ان کی سائیکی میں ان کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے، ان کو مشتعل کیا جاتا ہے۔ میں ارباب اقتدار، حکومت وقت، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، خاص طور پر صوبائی حکومت سے کہتا ہوں کہ یہ جو بلا جواز میری بہنوں اور بیٹیوں کی گرفتاری ہو رہی ہے، یہ بلا جواز جو ہمارے بچوں کی گرفتاری ہو رہی ہے، یہ بلا جواز جو ہمارے دفاتر مسمار کیے جا رہے ہیں، ان دفاتر کا الطاف حسین اور ان کے بیانات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب ہم آپ کو یہ ضمانت دے رہے ہیں کہ یہ ہماری اونرشپ میں ہے، یہ ایم کیو ایم پاکستان کی اونرشپ میں ہے، تو پھر ہم کیا جملے کہیں جس سے آپ کی تسلی تشفی ہو؟ دیکھیں، میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جو مجھے کہنا ہے، جو ہمیں کہنا ہے، اپنی سیاسی ضرورتوں کو جو پاکستان کی سلامتی سے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں متصادم نہیں ہے۔
ایم کیو ایم کا جماعتی کردار، ایم کیو ایم کا نظریاتی کردار، ایم کیو ایم کا عوامی خدمت کا کردار، ایم کیو ایم کی فلاحی سرگرمیوں کا کردار، ہم یہ ضمانت دیتے ہیں۔ ہم نے تو یہ بھی ضمانت دی کہ جو 22 اگست کو جو کچھ ہوا، پاکستان مخالف نعرے لگے، آئندہ ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے نہیں لگیں گے۔ ہمیں موقع دے، ہمیں وقت دے، ہمیں آزمائیں، ہمارے عمل کو دیکھیں۔ براہ مہربانی دیکھیں، میں نے مذمت بھی نہیں کہ آپ نے میرے دفاتر توڑ دیے، ہمیں کہے ہم توڑ دیتے ہیں۔ 90 کھولیں، ہماری سیاسی آزادی بحال کریں، ہمارے دفاتر کو سیل کرنے کا، توڑنے کا، مسمار کرنے کا سلسلہ بند کریں۔ جو غیر قانونی ہے غیر قانونی ہے۔ ہمارا میئر کراچی کا میئر، ہمارا نہیں کراچی کا میئر، سب سے پہلے ہم کیونکہ غیر قانونی دفاتر کو توڑے گا، یہ ہم گارنٹی دیتے ہیں۔ اور جو اچھی خوبصورت عمارتیں ہیں، جہاں کمپیوٹر ہے، لائبریری ہے، انسٹیٹیوٹس ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم کراچی کے مختلف فلاحی اداروں کو وہ انسٹیٹیوٹس دینے کے لیے تیار ہیں، ہماری طرف سے وہ چلا لیں۔ لائبریریوں کو مت توڑیں، کمپیوٹر انسٹیٹیوٹس کو مت توڑیں۔ عبدالستار ایدھی ٹرسٹ لے لے، سیلانی ٹرسٹ وہ ادارے لے جائے۔ مثبت سوچیں، ہمیں بھی منفی سوچ کی طرف مت دھکیلیں۔ بہت ہو گیا الزام، جوابی الزام۔ اس پریس کانفرنس میں کہی گئی گفتگو کو سنجیدگی سے، اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس نیک نیتی، اخلاص اور سنجیدگی کا اور مثبت عمل کا ہم نے مظاہرہ کیا ہے، ہمارے ارباب اقتدار اور حکومتوں کی طرف سے بھی یہی رسپانس آنا چاہیے۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، اس سے ہمیں مدد نہیں مل رہی۔ کراچی میں لوگوں کی خدمت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، بلدیاتی ادارے کام کرنا شروع کر رہے ہیں۔ جس کی سیاسی اونرشپ ہے اس کو سیاسی اونرشپ دیں، اس کو ذمہ دار بننے دیں، اس کو اختیارات استعمال کرنے دیں۔ اگر اس کی صفوں میں کرمنلز نظر آتے ہیں، گرفتار کریں، دہشت گرد نظر آتے ہیں، گرفتار کریں۔ ہم یہ انشور کریں گے کہ کرمنلز اور ایم کیو ایم دو الگ الگ اینٹیٹیز کا نام ہے۔ دہشت گردی اور ایم کیو ایم دو الگ الگ اینٹیٹیز کا نام ہے۔ تشدد اور ایم کیو ایم دو الگ الگ اینٹیٹیز کا نام ہے۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ وہ تجزیہ نگار، تبصرہ نگار، شاید میڈیا کا جتنا پریشر ہم پر ہوتا ہے، اتنا ہی ملک کی سلامتی کے فیصلہ کرنے والوں پر ہوتا ہے، اتنا ہی ملک کے سیاسی فیصلہ کرنے والوں پر ہوتا ہے۔ تو یہ وقت ہے اچھے فیصلے کرنے کا، دانش مند فیصلے کرنے کا، مدبر فیصلے، تدبر والے فیصلے کرنے کا۔ ہم نے اگر ایک دانش مندانہ اقدام اٹھایا ہے، ایک مدبرانہ اقدام اٹھایا ہے، تو اس کو تدبر کے ساتھ، دانش کے ساتھ، فہم کے ساتھ اس کو ریسیپروکیٹ ہونا چاہیے۔ ایسا تاثر تجزیہ نگاروں، کالم نویسوں، میڈیا کے اینکرز کی طرف سے نہیں آنا چاہیے کہ جس طرح امریکہ پر الزام ہم لگاتے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو کہتا ہے ڈو مور ڈو مور ڈو مور۔ تو مجھے بھی لگتا ہے کہ میڈیا ہاؤسز کے کچھ اینکرز، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لکھاری اور کالم نویس، مجھ پر یہ دباؤ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ڈو مور ڈو مور ڈو مور۔ یہ ڈو مور کی پالیسی کہیں نہیں چلی ہے، یہ ڈو مور نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ایم آر آئی ایکس رے مشین لے آئیں، اگر اس سے ہمارے دل کی بات سمجھنی ہے تو ہمارا ایکس رے کر لیں، ایم آر آئی کر لیں، معلومات کر لیں۔ تو یہ ساری باتیں یہاں رکھنا اس لیے ضروری ہے۔ ہم نے یہاں عارضی دفتر بنایا، ایس ایس پی علاقہ کی طرف سے نوٹس آ گیا کہ شادی ہال میں کوئی سیاسی سرگرمی نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ کوئی دولہا اگر ایم کیو ایم کا ہوا اور دلہن پیپلز پارٹی کی ہوئی تو شاید وہ شادی بھی نہیں ہو سکتی وہاں پر۔ میں دو تین بات، تو یہ بات بھی سمجھ میں آئی۔
تو یہ کہاں لکیر کھینچیں گے؟ ہم نے لکیر کھینچ دی ہے، ایک ڈیفائننگ موومنٹ تھا. میرے خیال میں اب اس سے زیادہ جو ہماری پالیسی معافی ضمیر ہے وہ واضح ہیں. ہمیں خدا کے لیے اب کام کرنے دیں، ہمیں آگے بڑھنے دیں. ہمارا کمپٹیشن اللہ کے فضل و کرم سے کسی کے ساتھ نہیں ہے، اور جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالی وہاں بھی ہماری بھی آزمائش ہو جائے گی اور باقی سب کے دعووں کی آزمائش بھی ہو جائے گی. بس تقریباً فاروق بھائی نے تمام باتیں کر دی ہیں. تو 2-3 گزارشات میں کرنا چاہتا ہوں. ایک چیز جو بڑی کلیئر فاروق بھائی نے کی ہے، دیکھیں اس شہر کی خدمت کرنے کے لیے ایک بہت بڑا خلا جو گزشتہ آج سے پر نہیں ہو سکا، وہ مقامی حکومتوں کی صورت میں 30 تاریخ کو وجود میں آ رہا ہے. تو جو لوگ مینڈیٹ کو نہ تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں، میں ان کو بڑا واضح طور پر یہ پیغام دیتا ہوں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے کہ 22 اگست کے بعد، 23 اگست کی پریس کانفرنس کے بعد 24 اگست کو پورے سندھ بھر کے اندر جھڈو سمیت ایک ووٹ بھی ایم کیو ایم کا متزلزل نہیں ہوا، اور ایم کیو ایم بھرپور طریقے سے اتنے بڑے سانے کے بعد منتخب ہو کر ایوانوں میں آئی. ایک کاؤنسلر، ایک چیئرمین، کوئی بھی ادھر نہیں، کوئی بھی ادھر نہیں. اور جس کو زمانی طور پر اب ہمارے مینڈیٹ کی توہین کرنی ہے تو وہ یہ بات کان کھول کے سن لیں. مینڈیٹ کا فیصلہ پاکستان کے آئین میں الیکشن ہے، آپ کی خواہشات نہیں ہیں. آپ زبانی طور پر اپنی جمع خرچی کر کے میڈیا میں اپنی جگہ لینے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں، جسے 24 اگست کو سندھ بھر کے شہری علاقوں کے عوام مسترد کر چکے ہیں. خدا کے لیے یہ اب مینڈیٹ کے رونا بند کیجئے. مینڈیٹ تھا، مینڈیٹ ہے، مینڈیٹ رہے گا. اگر کسی کو شوق ہے پنجہ آزمائی کرنے کا الیکشن کے اندر تو 2018 کی تیاری کرے. 2018 سے پہلے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے میڈیا چینلز پر ہرزہ سرائی ہمارے منتخب نمائندوں کی بند کی جائے. ایک اور جو اہم ترین بات میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، میڈیا ہاؤسز پر حملے ہونے کے بعد فاروق بھائی نے ایک چینل کا وزٹ کیا ہے، یار بھائی کا وزٹ کیا. عملی طور پہ ہم نے یہ بتایا کہ ہاں بھائی یہ چیز غلط ہوئی، اور ہم نے ثابت بھی کی. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ پاکستان کی 68 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ خواتین کو گھروں سے گرفتار کر کے ہتھکڑیوں میں ٹیلی ویژن پر دکھا کر ان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ لیا گیا؟ 3 روزہ جسمانی ریمانڈ ان ماں بہنوں کا. گو کہ فاروق بھائی نے بڑا کلیئر کیا کہ وہ وہاں نہیں تھی، مگر میں آپ سے کہتا ہوں اگر وہ وہاں تھی بھی، انہیں اشتعال آیا، اشتعال میں انہوں نے کام کیا. وہ گھریلو خواتین ہیں، اشتعال انگیزی میں کوئی نعرہ لگا دیا تو کیا اس نعرے کی ان سے کوئی معافی، کوئی گارنٹی، کوئی ایمنسٹی نہیں دی جا سکتی؟ اس نعرے کی جو حالات تھے، جو وجوہات تھے جس کو ہم نے مسترد کیا، کیا اب اس نعرے کی سزا ان ماں بہنوں کو ملے گی؟ کیا اب ان ماں بہنوں کو کبھی نہیں ہوا پاکستان کے اندر؟ دکھا دیں آپ مجھے. میں نے پاکستان کی تمام جماعتوں سے، خاص طور پہ خواتین سے رابطہ کیا. رات کو میں نے ڈپٹی اسپیکر سے رابطہ کیا، میں نے پیپلز پارٹی کی خاتون منسٹروں سے رابطہ کیا، میں نے پاکستان پی ایم ایل این سے رابطہ کیا، جماعت اسلامی سے رابطہ کیا، پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا ہے، چیف منسٹر سے میں نے میسج کیا ہے، گورنر سندھ کو میں نے میسج کیا ہے، میں نے اسلام آباد میں میسج کیا ہے. 3 دن کا جسمانی ریمانڈ ماں بہنوں کا مسترد کرتے ہیں. یہ ظلم ہے. اور مزید اگر کسی خاتون کی گرفتاری ہوئی تو یہ
اس میں ایک بات یہ بالکل کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ، یہ جو خواتین کی گرفتاریاں خصوصی طور پر ہیں، ہم نے اس کا وہ ایک پروفائل بنایا ہے. یہ ساری کی ساری گرفتاریاں سندھ پولیس کی طرف سے ہے. تو ہمارا دیکھیں یہ اب وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ، دیکھیں اب ہمیں یہ وزیر اعلیٰ صاحب کی ہے، کیونکہ ہماری کچھ خواتین ملی تھیں ایس ایس پی سے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس نہیں ہے. اب سب لوگ یہ کہتے ہیں، آج ان کا ٹی وی پہ پیش کیا گیا اور جس طریقے سے وہ دھاڑے مار مار کر میری ماں بہنیں رو رہی تھیں. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ اب سندھ پولیس نے اٹھایا ہے، کس نے اٹھایا ہے. یہ وزیر اعلیٰ صاحب اس کی تحقیقات کریں اور بتائیں کہ یہ غلطی یہ جو ہوئی ہے. میں اپیل کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کے توسط سے، وزیر اعلیٰ صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں، میں وزیر اعظم صاحب سے اپیل کرتا ہوں، چودھری نثار صاحب آپ سے اپیل کرتا ہوں، ڈی جی رینجر صاحب، آئی جی سندھ، گورنر سندھ، سب سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ اسی ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ ہیں جس نے آپ سے معافی مانگی ہے، جس نے مسترد کیا بیانات. ان کو چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں. ہم معذرت لکھنے تیار ہیں، ہم گارنٹی دینے تیار ہیں. یہ ہماری گھریلو با کردار پڑھی لکھی خواتین ہیں. اگر اشتعال انگیزی میں انہوں نے کوئی رد عمل کیا ہے تو انہیں چھوڑ دیں. میں یار وہی سلمان اقبال آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خدا را اگر آپ کے چینل کے اندر کوئی خاتون جذبات کے اندر داخل ہوئی ہیں، کوئی میرا بھائی جذبات میں داخل ہوا ہے، تو خدا را آپ انہیں معاف کر دیں. آپ اس نقصان کا ازالہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرنا تو وہ چلیں، آپ ہمارے سروں پہ ڈال دیں، لیکن ہماری ماؤں بہنوں کو چھوڑ دیں. میں بہت درد مندی کے ساتھ میں مریم نواز شریف صاحبہ کو مخاطب کرتا ہوں. آپ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، آپ کے والد صاحب بھی اریسٹ ہوئے تھے، لیکن آپ کے پاس آپ کے ساتھ آپ کی اور دیگر گھر کی خواتین کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوا. وہ وطن غداری میں باہر گئے تھے، لیکن آپ کا احترام کیا گیا، اداروں نے آپ کا احترام کیا، عدالتوں نے آپ کا احترام کیا گیا. آپ کو سہولت کار نہیں بنایا گیا اپنے والد کا. آپ کے والد کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کیا گیا تھا. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں مریم نواز صاحبہ، برائے مہربانی میری اس ماؤں بہنوں کی گرفتاری کا نوٹس لیں. میں بختاور صاحبہ اور آسفا بھٹو صاحبہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کی والدہ نے یہ دن دیکھیں، محترمہ نے یہ دن دیکھیں، اور تاریخ نے ثابت کیا کہ محترمہ کو گرفتار کرنا، پابند سلاسل کرنا، اور اس کے بعد آپ کی جماعت نے ان قربانیوں کی بدولت، آج آپ کی جماعت ان قربانیوں کی بدولت ہی یہاں کھڑی. آپ دونوں اس بہادر ماں کی بہادر بیٹیاں ہیں. آپ اس معاملے کو محسوس کریں. میں سندھ کابینہ کے اندر موجود تمام خواتین وزراء، پی ٹی آئی کی تمام خواتین اراکین اسمبلی، پی ایم ایل کیو، ان سب سے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی مائیں بہنیں ہیں، ہم سب کی مائیں بہنیں، ہم انہیں اون کرتے ہیں، لیکن ہم ایک دفعہ مسترد کر چکے ہیں. موقع دیا جائے انہیں فوری طور پر ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے ریلیز کیا جائے. اور مزید ہماری خواتین خوف و ہراساں ہیں، بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں. اس تمام واقعے کو جب ہم ڈیناؤنس کر چکے، اس تمام واقعے کو جب ہم مسترد کر چکے، تو یہ واضح طور پر اس کا پیغام ہمیں ملنا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی 68 سالہ تاریخ میں ماؤں بہنوں کو گرفتار کر کے کو آئین کی بالادستی قائم کی گئی ہے، حب الوطنی پاکستان میں جاگی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں اس اپیل کے ساتھ کہ دیکھیں، جو دفاتر، فاروق بھائی نے بڑی کیٹیگوریکلی ایک بات کر دی ہے، جو میڈیا ہاؤسز پر حملہ ہوا، دفاتر پر، میرپور خاص تمام زونوں کا اجلاس ہوا ہے، ایم کیو ایم پاکستان تمام زون، اندرون سندھ کے تمام زون مکمل طور پر ہم اس یکسوئی کے ساتھ تحریک کی جد و جہد کو آگے بڑھاتے ہوئے اس عزم کا اظہار کرتے ہیں. فاروق بھائی کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے کہ جو 23 اگست کو ہم نے ایک عزم کیا ہے، وہ عزم لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے. لیکن اب فیصلہ پاکستان کے پالیسی ساز اداروں، پاکستان کی حکومتوں، ان کے پاس ہے. اور اگر فیصلہ کر لیں تو ہمیں بھی بتا دیں، ہماری
दिन रात की मेहनत हमें भी बता दें कि हम पर एतमाद है, फैसला है या नहीं। लेकिन हाँ, ये बड़ा वाज़े तौर पर है, हम डिक्टेशन नहीं लेंगे। हमारी जमात है, 30-30 साल की हमारी यहाँ पर मेहनत है। हम अपनी जमात को अपने नज़रियात और अपने फ़लसफ़े के मुताबिक, अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक चलाएंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की खिदमत में अपना एक भरपूर किरदार अदा करेंगे। मैं बात को इख्तिताम करते हुए ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ से भी अपील करना चाहता हूँ, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ, डीजी रेंजर्स आपसे भी अपील करना चाहता हूँ कि ये माँ बहनों का इशू, ये संगीन इशू है। मैं इस इशू को खुदा के वास्ते आज ही इसके ऊपर कोई पॉलिसी फ़ैसला करें। इस फ़ैसले से हुब्बुल वतनी में इजाफ़ा होगा, इस फ़ैसले से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को तक़वियत मिलेगी। लेकिन अगर इस तरह के फ़ैसले हुए तो हुब्बुल वतनी रियासत की मिल्कियत नहीं होती, हुब्बुल वतनी इदारों की मिल्कियत नहीं होती, हुब्बुल वतनी हर शहरी के दिलों में होती है। दिलों की मोहब्बतों को जगाने का वक्त है। दिलों में वसवसे, डर, खौफ और शक पैदा करने का वक्त नहीं है। मैं इसी बात के साथ अपनी बात का इख्तिताम करूँगा। मौजू आज सिर्फ यही था। अगर इस मौजू से मुंसलिक कोई सवाल है तो सिर्फ वही कीजिएगा। मुझे बताया गया है कि ये लाइन्स एरिया में टाउन ऑफिस तोड़ा जा रहा था, जहाँ चैनल 92 की DSNG पे हमले और तोड़फोड़ हुई है। मैं इसकी भी वजाहत करता चलता हूँ। एक और बात बड़ी जो मेरे जहन में आई है, दफातर तोड़े जा रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट बिल्कुल तोड़े चले जा रहे हैं। फारूक भाई ने कहा उसमें कंप्यूटर थे, उसमें टेलीविज़न था। लूट का माल समझकर लोगों ने दफातर से माल उठाया, लूट का माल समझ के। टीवी चैनल दिखा रहे हैं, कोई टीवी लेके जा रहा है, कोई कंप्यूटर लेके जा रहा है, कोई कुर्सियाँ लेके जा रहा है, कोई दरवाजे लेके जा रहा है, कोई खिड़कियाँ लेके जा रहा है, कोई बल्ब उतार रहा है। ये क्या दिख रहा है टीवी के ऊपर? क्या हम पाकिस्तान पर पाबंदी लग गई है? और अगर पाबंदी लग गई है तो फिर हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? और अगर पाबंदी नहीं लगी तो हमारे आईनी कानूनी दफातर, और मान लिया कि अगर इंक्रोचमेंट पर भी है, सील कर दें आप उनको, तोड़कर मीडिया की स्क्रीनों पे फुटेज बनवा कर कि कंप्यूटर लेके भाग, लूट मच गई। ये लूट दफातर में नहीं मची है, ये लूट दिलों में मच रही है। इसको महसूस करें। यह हमारा शहर है, हमसे ज़्यादा इस शहर को, इस कौम की नब्ज़ को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम लोगों के दरमियान रहते हैं। बंगलों से बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का शौक नहीं है। इस गली के अंदर जहाँ बारिश का पानी खड़ा है, यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और एक और बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, दफातर तोड़ने की सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, जस्टिफाई नहीं कर रहा। कोर कमांडर हमले समेत, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर हमले समेत, GHQ पर हमले समेत, कराची भर से सरों की कीमतें रखी गई, मुतअद्दिद बैन-अल-अक़वामी दहशतगर्द गिरफ्तार हुए, कलअदम तंजीमों के दफातर से पकड़े गए, मजहबी जमातों के दफातर से पकड़े गए, फौजियों को ज़िबा करने वाले पकड़े गए। तो क्या किसी जमात के दफातर इस तरीके से मुनज़्ज़म किए गए? यहाँ तो सिर्फ नारा लगा था, जिसे फ़ौरन ही मुस्तरद कर दिया गया, फ़ौरन ही मुस्तरद कर दिया गया और भरपूर तादाद में मुस्तरद किया गया। क्या जो मिलिटेंट, जो श्रीलंकन टीम पे हमले करने वाले पकड़े गए थे, क्या उन सियासी जमातों के दफातर को मुनज़्ज़म कर दिया गया? नहीं, ऐसा सिर्फ और सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ हो रहा है। फारूक भाई वाली बात कि या तो उस नारे की मजम्मत तक महदूद रहें, या फिर ऐसा लग रहा है कि नारा पीछे चला गया है और दूसरा एजेंडा आगे आ गया। हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के इदारों की, पाकिस्तान की सलामती के साथ बहुत नेक नियती से कोशिश कर रहे हैं। हमारी बात पे यकीन करने, आज के बाद हम टेलीविज़न शो में बार बार अब उस सवाल का जवाब नहीं देंगे। जितनी बार घुमाकर सवाल आप पूछेंगे, मायने वही निकलते हैं, हमारा जवाब वही है। आप हमसे इशूज़ पे बात करें, आप हमसे हमारा मौक़िफ़ लें। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल वाज़ेह है, मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करें, हर लेवल पर हमसे मुज़ाकरात करें। अगर आपने शक करना है तो फिर आप मुज़ाकरात ना करें, लेकिन अगर शक नहीं करना, हमें मौका देना है, और हमारे अलावा आप किसी और को मौका दे ही नहीं सकते। ये मौका हमारा हक़ है, हमें मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मंजर भाई, डॉक्टर साहब ये बताएं कितने फीसद अराकीन आपके इस प्लान पे, आप
ये कि आइन तो उनको सुप्रीम लीडर है आपके क्लाइंट जो है वो अगर रात को आपको बरतरफ कर दें या आपको राब्ता कमेटी तोड़ दे तो सूरत हाल क्या होगी? हमारा आइन है, मुत्तहिदा कौमी मंच पाकिस्तान का आइन है, और उसके हवाले से कोई भी आप स्पेकुलेशन करना चाहें कर लें अगर मगर में, लेकिन हमें मालूम है कि हमें पाकिस्तान से मामलात किस तरह चलाने। उस सूरत में भी जो फ़ैसला होगा पाकिस्तान से ही होगा। आइन में अगर तरमीम भी करनी होगी तो वो फ़ैसला भी पाकिस्तान में होगा। वो भी लंदन से ना मशवरा होगा, ना इत्माद में लिया जाएगा, ना वहाँ से तौसीख कराई जाएगी। तो मेरे ख्याल में क्लियर हो गया। ये इतनी क्लैरिटी के बाद वही सवाल आपने दोबारा कर दिया, वही सवाल 10 बार हो गया, आपने भी 11वीं बार कर दिया। वो असल में टॉक शोज़ में जाकर हमें ये हुआ कि 5 वक्त की नमाजें हैं, और फिर हम हैदराबाद, मीरपुर खास तमाम जोनों का आज इजलास हुआ है। MQM पाकिस्तान तमाम जोन, अंदरून सिंध के तमाम जोन मुकम्मल तौर पर हम इस यकसुई के साथ तहरीक की जद्दोजहद को आगे बढ़ाते हुए इस अज़्म का इजहार करते हैं। फारूक भाई के साथ उनकी मीटिंग हुई है कि जो 23 अगस्त को हमने एक अज़्म किया है, वो अज़्म लेकर हमें आगे बढ़ना है। लेकिन अब फैसला पाकिस्तान के पॉलिसी साज इदारों, पाकिस्तान की हुकूमतों, उनके पास है, और अगर फैसला कर लें तो हमें फिर हमें भी बता दें, हमारी दिन रात की मेहनत हमें भी बता दें कि हम पर एतमाद है, फैसला है या नहीं है। लेकिन हाँ, ये बड़ा वाज़ेह तौर पर है, हम डिक्टेशन नहीं लेंगे। हमारी जमात है, 30-30 साल की हमारी यहाँ पर मेहनत है। हम अपनी जमात को अपने नज़रियात और अपने फ़लसफ़े के मुताबिक, अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक चलाएंगे, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की खिदमत में अपना एक भरपूर किरदार अदा करेंगे। मैं बात को इख्तिताम करते हुए ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ से भी अपील करना चाहता हूँ, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ, DG रेंजर्स आपसे भी अपील करना चाहता हूँ कि ये माँ बहनों का इशू, ये संगीन इशू है। मैं इस इशू को खुदा के वास्ते आज ही इसके ऊपर कोई पॉलिसी फ़ैसला करें। इस फ़ैसले से हुब्बुल वतनी में इजाफ़ा होगा, इस फ़ैसले से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को तक़वियत मिलेगी। लेकिन अगर इस तरह के फ़ैसले हुए तो हुब्बुल वतनी रियासत की मिल्कियत नहीं होती, हुब्बुल वतनी इदारों की मिल्कियत नहीं होती, हुब्बुल वतनी हर शहरी के दिलों में होती है। दिलों की मोहब्बतों को जगाने का वक्त है। दिलों में वसवसे, डर, खौफ और शक पैदा करने का वक्त नहीं है। मैं इसी बात के साथ अपनी बात का इख्तिताम करूँगा। मौजू आज सिर्फ यही था। अगर इस मौजू से मुंसलिक कोई सवाल है तो सिर्फ वही कीजिएगा। एक मुझे बताया गया है कि ये लाइन्स एरिया में टाउन ऑफिस तोड़ा जा रहा था, जहाँ चैनल 92 की DSNG पे हमले और तोड़फोड़ हुई है। मैं इसकी भी वजाहत करता चलता हूँ। एक और बात बड़ी जो मेरे जहन में आई है, दफातर तोड़े जा रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट बिल्कुल तोड़े चले जा रहे हैं। फारूक भाई ने कहा उसमें कंप्यूटर थे, उसमें टेलीविज़न था। लूट का माल समझकर लोगों ने दफातर से माल उठाया, लूट का माल समझ के। टीवी चैनल दिखा रहे हैं, कोई टीवी लेके जा रहा है, कोई कंप्यूटर लेके जा रहा है, कोई कुर्सियाँ लेके जा रहा है, कोई दरवाजे लेके जा रहा है, कोई खिड़कियाँ लेके जा रहा है, कोई बल्ब उतार रहा है। ये क्या दिख रहा है टीवी के ऊपर? क्या MQM पाकिस्तान पर पाबंदी लग गई है? और अगर पाबंदी लग गई है तो फिर हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? और अगर पाबंदी नहीं लगी तो हमारे आईनी कानूनी दफातर, और मान लिया कि अगर इंक्रोचमेंट पर भी हैं, सील कर दें आप उनको, तोड़कर मीडिया की स्क्रीनों पे फुटेज बनवा कर कि कंप्यूटर लेके भाग, लूट मच गई। ये लूट दफातर में नहीं मची है, ये लूट दिलों में मच रही है। इसको महसूस करें। यह हमारा शहर है, हमसे ज़्यादा इस शहर को, इस कौम की नब्ज़ को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम लोगों के दरमियान रहते हैं। बंगलों से बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का शौक नहीं है। इस गली के अंदर जहाँ बारिश का पानी खड़ा है, यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और एक और बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, दफातर तोड़ने की सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, जस्टिफाई नहीं कर रहा। कोर कमांडर हमले समेत, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर हमले समेत, GHQ पर हमले समेत, कराची भर से सरों की कीमतें रखी गई, मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी दहशतगर्द गिरफ्तार हुए, कलअदम तंजीमों के दफातर से पकड़े गए, मजहबी जमातों के दफातर से पकड़े गए, फौजियों को ज़िबा करने वाले पकड़े गए।
تو کیا کسی جماعت کے دفاتر اس طریقے سے منہدم کیے گئے؟ یہاں تو صرف نعرہ لگا تھا جسے فوراً ہی مسترد کر دیا گیا، فوراً ہی مسترد کر دیا گیا اور بھرپور تعداد میں مسترد کیا گیا۔ کیا جو ملیٹنٹ جو سری لنکن ٹیم پہ حملے کرنے والے پکڑے گئے تھے، کیا ان سیاسی جماعتوں کے دفاتر کو منہدم کر دیا گیا؟ نہیں، ایسا صرف اور صرف متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ فاروق بھائی والی بات کہ یا تو اس نعرے کی مذمت تک محدود رہیں، یا پھر ایسا لگ رہا ہے کہ نعرہ پیچھے چلا گیا ہے اور دوسرا ایجنڈا آگے آ گیا۔ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے اداروں کی، پاکستان کی سلامتی کے ساتھ ہیں، بہت نیک نیتی سے کوشش کر رہے ہیں، ہماری بات پہ یقین کرنے۔ آج کے بعد ہم ٹیلی ویژن شو میں بار بار اب اس سوال کا جواب نہیں دیں گے۔ جتنی بار گھما کر سوال آپ پوچھیں گے معنی وہی نکلتے ہیں، ہمارا جواب وہی ہے۔ آپ ہم سے ایشوز پہ بات کریں، آپ ہم سے ہمارا موقف لیں، ہماری پریس کانفرنس بالکل واضح ہے۔ مذاکرات کریں، ہر لیول پر ہم سے مذاکرات کریں۔ اگر آپ نے شک کرنا ہے تو پھر آپ مذاکرات نہ کریں، لیکن اگر شک نہیں کرنا، ہمیں موقع دینا ہے، اور ہمارے علاوہ آپ کسی اور کو موقع دے ہی نہیں سکتے۔ یہ موقع ہمارا حق ہے، ہمیں ملنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی منظر بھائی، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کتنے فیصد اراکین آپ کے اس میدان میں کتنے فیصد اراکین ہیں ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ کے لوگ آپ کی اس اعلان ملاقات سے متفق ہیں؟ اور اسی کے ساتھ یہ کہ آئین تو ان کو سپریم لیڈر ہیں آپ کے قائد جو ہیں، وہ اگر رات کو آپ کو برطرف کر دیں یا آپ کو رابطہ کمیٹی توڑ دیں تو صورتحال کیا ہوگی؟ ہمارا آئین ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا آئین ہے، اور اس کے حوالے سے کوئی بھی آپ اسپیکولیشن کرنا چاہیں کر لیں اگر مگر میں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں پاکستان سے معاملات کس طرح چلانے۔ اس صورت میں بھی جو فیصلہ ہوگا پاکستان سے ہی ہوگا۔ آئین میں اگر ترمیم بھی کرنی ہوگی تو وہ فیصلہ بھی پاکستان میں ہوگا، وہ بھی لندن سے نہ مشورہ ہوگا، نہ اعتماد میں لیا جائے گا، نہ وہاں سے توثیق کرائی جائے گی۔ تو میرے خیال میں یہ اتنی کلیئرٹی کے بعد وہی سوال آپ نے دوبارہ کر دیا، وہی سوال 10 بار ہو گیا، آپ نے بھی 11ویں بار کر دیا۔ وہ اصل میں ٹاک شوز میں جا کر ہمیں یہ ہوا کہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، اور پھر جتنی رکعتیں ہیں ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا ہی پڑھنا ہے آپ کو، تو ایسا لگتا ہے کہ ہر ٹاک شو میں پھر وہ چیزیں